السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ گائیڈس چینل۔ ناظرین، میرا بچپن لاہور میں گزرا ہے اور لاہور میں بھی علی حجویری رحمہ اللہ کے مزار کے قرب و جوار میں، چنانچہ اس کے قریب ہی بھاٹی گیٹ بھی ہے، وہاں آنا جانا رہتا تھا۔ تو بھاٹی گیٹ میں چونکہ مجھے اب لاہور کئی سال ہو گئے، بہت سارے سال ہو گئے ہیں، وہاں پر میں نہیں گیا۔ اس وقت کی صورتحال اس طرح ہوتی تھی کہ سامنے اردو بازار ہوتا تھا، اس کے ساتھ قریب ایک تھانہ ہوتا تھا، تھانے سے پہلے جو ہے وہ ایک مچھلی منڈی ہوتی تھی، وہاں صبح کے ٹائم یا اس طرح مچھلی منڈی لگتی تھی، اور اسی جگہ پر آگے روڈ پر فرنٹ پہ جو دکانیں ہوتی تھی، وہ سارے مداری وہاں پر بیٹھے ہوتے تھے۔ اور یہ مداری جو ہے، یہ کسی نے اپنی دکان میں شیر کی کھال ایسے لگائی ہوتی تھی، کسی نے بندر کی، کسی نے ریچھ کی، سانپ، اور یہ جس طرح کی مداری ٹائپ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کی کافی ساری لائن میں دکانیں ہوتی تھی، اور ہر دکان کے آگے صبح کے ٹائم یا دن کے وقت یا خاص طور پر جمعرات کے دن رش ہوتی تھی وہاں پر۔ تو یہ اپنی اپنی مداری وہاں پر لگاتے تھے اور مداری پنا وہاں پر دکھاتے تھے۔ لوگوں کا ایک حلقہ لگتا تھا جس میں وہ مداری جو ہے وہ دکاندار جو ہے، ظاہر ہے انہوں نے آگے کچھ مداری اس طرح بولنے والے جو تیز تراز ہوتے ہیں، وہ تنخواہ پہ یا دہاڑی پہ یا اس طرح رکھے ہوتے تھے، پیچھے دکانیں ہوتی تھیں، یا کچھ خود بھی یہ کام کرتے تھے۔ وہ ایک اپنی پٹاری لے کر آتا تھا اور اس میں دکھاتا تھا، اس میں بڑا خطرناک سانپ، اپنی کہانی شروع کرتا تھا اور آہستہ آہستہ رسی کھولتا تھا، تھوڑی سی رسی کھولی، پھر 10 باتیں کی، پھر تھوڑی سی رسی کھولی، پھر 10 باتیں کی، اور اس طرح وہ آہستہ آہستہ رسی کھولتا، اور 10-15 منٹ کافی ساری باتیں، بیچ میں بیماریاں، بیچ میں ٹوٹکے، بیچ میں یہ مسئلہ، بیچ میں وہ مسئلہ بیان کر کے کرتے کرتے ساری بات کو گھما کر اپنی ایک دوائی کے بیچنے پر لے آتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد وہ پھر اس دوائی کو بیچنا شروع کرتا تھا۔ اور اگر وہ جو حلقے میں 15-20 یا 50 بندے کھڑے ہیں جو سن رہے ہیں اس کی باتیں، ان میں سے اگر اچھے خاصے لوگ گاہک اس کے لگ جاتے، وہ دوائی لے لیتے، تو اس کا کام چل جاتا، اس کی دہاڑی لگ جاتی، اور پھر وہ کوئی سانپ ہوتا تھا یا جو بھی جانور وہ اس میں سے دکھا دیتا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ اتنی محنت کرتا، 15-20 دن آہستہ آہستہ رسی کھولتا، میں یہ دکھا رہا ہوں، میں یہ دکھا رہا ہوں، یہ اتنا خطرناک سانپ ہے، یہ ہے، وہ ہے، بڑی کہانیاں شانیاں، آخر میں دوائی بیچتا، لیکن دوائی کوئی بھی نہ خریدتا، یا 2-4 بندے خریدتے تو اس کو غصہ آ جاتا، اور پھر غصے میں پھر وہ کہتا ہے آپ اس قابل ہی نہیں ہو کہ آپ کو اس کو دکھایا جائے، پھر دوبارہ رسی لپیٹتا اور وہ مجمع ختم کر دیتا، اپنا شو ختم کر دیتا۔ تو یہ بھاٹی گیٹ میں بہت عرصے تک، کئی سالوں تک بچپن میں یہ چیزیں ہم نے دیکھتے رہے ہیں وہاں سے گزرتے ہوئے۔ تو یہ علاقہ، بھاٹی کا علاقہ، اس طرح کے مداریوں کے لیے اور جھوٹے اور کذاب قسم کے جو لٹیرے جو ہوتے تھے ان میں بڑا مشہور تھا۔ تو آج کے یہ ساری تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی طرح کا ایک مداری آج کل ایک یوٹیوب چینل پر بھی آ رہا ہے، اور وہ اپنا مداری پنا دکھا رہا ہے، اور وہ بھی غالباً اسی بھاٹی گیٹ کے قریب ہی ہوتا ہے، تو شاید انہی دکانوں میں سے کوئی دکان ہو اس کی۔ ٹھیک ہے، میں بات کر رہا ہوں حکیم شہباز کی۔ ٹھیک ہے، حکیم شہباز نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو میں یہ دعویٰ کیا کہ نبض سے تشخیص جو ہے وہ آج کل کے دور میں نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے نا، اور جو میں سکھا رہا ہوں نا، میڈیکل کیمسٹری، اب اس کا نام اس نے رکھ دیا کرشماتی نظام، حالانکہ یہ میڈیکل کیمسٹری ہے۔ آپ گوگل میں صرف لکھیں میڈیکل کیمسٹری تو آپ کے سامنے سینکڑوں کتابیں آ جائیں گی، ہزاروں آرٹیکلز آ جائیں گے، اور یہ میڈیکل کیمسٹری یہ بہت پرانی چیز ہے اور دنیا میں بڑی مشہور اور معروف ہے، اور یورپ کے لوگ بڑے ماہرین ہیں اس میں۔ تو یہ صاحب جو ہیں، یہ اس میڈیکل کیمسٹری کا اردو ترجمہ یا اس کو اردو زبان میں یا پنجابی زبان میں بیچنے والا حکیم ہے۔ ٹھیک ہے نا، کرشماتی نظام اس نے نام رکھ دیا ہے، یہ میڈیکل کیمسٹری ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ میڈیکل کیمسٹری بیچنے والا جو حکیم ہے، چونکہ اس نے اپنا ایک دھندا شروع کیا ہوا ہے کہ جی، اور اس طرح بیان کرتا ہے، اس طرح بات کرتا ہے کہ جیسے کہ گویا کوئی اس کو الہام ہوا ہے۔ ٹھیک ہے نا، جب یہ کہتا ہے نا کہ یہ علم میرے پاس ہے اور میں ہی موجد ہوں، تو اس کو اس انداز سے بیان کرتا ہے گویا کہ بس اس ایک لفظ بس آخری رہ جاتا ہے کہ میری طرف وحی آئی ہے، بس وہ چونکہ کہہ نہیں سکتا، باقی اس کے سارے تاثرات، انداز اور وہ سب کچھ اسی طرح ہوتا ہے۔ وہ ایک لفظ بس اس کی زبان سے میں آ کر اٹک جاتا ہے، وہ کہنا ذرا مشکل ہوتا ہے، باقی وہ سارا یہی کہنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ بس مجھ پر ہی آیا ہے، الہام ہوا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اور اس طریقے سے وہ لوگوں کو گھیرتا ہے، اور 1 لاکھ، 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ یا 50,000 جو بھی مختلف، جہاں پر کوئی پھنس جائے، چونکہ مداری ہے نا، تو پھنسانا ہے کسی کو، جو جدھر پھنس جائے
اس سے اتنے پیسے بٹور لیتا ہے اور اس کو پھر کچھ چیزیں وہ میڈیکل کیمسٹری کی بتا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اس سے بھی عجیب بات یہ ہے، دیکھیں یہ کون سا علم ہے؟ علم کون سا علم ہے یہ کہ جس کو ایک بند کمرے کے اندر اور ایک بندے کو سکھایا جاتا ہے اور پھر اس سے قسمیں اور طلاقیں لی جاتی ہیں کہ تم نے آگے یہ کسی کو نہیں سکھانا، ٹھیک ہے نا۔ کیا یہ علم ہے؟ یہ تو شیطانیت ہی ہو سکتی ہے کوئی، جس کو اتنا پوشیدہ رکھا جا رہا ہے۔ علم تو ایسی چیز نہیں ہوتی، علم تو پھیلانے والی چیز ہوتی ہے۔ علم بند کمروں کے اندر قسمیں اور طلاقیں لے کر نہیں سکھایا جاتا، سخت قسم کے ایسے ایگریمنٹ کے اس میں باندھ کر کسی کو نہیں سکھایا جاتا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر بات کرتا ہے کہ جی میں موجد ہوں، میں اس دور کا موجد ہوں، طب کی تجدید کرنے والا ہوں، اور میرے علاوہ کوئی دنیا میں حکیم نہیں ہے۔ اب میں بات کر رہا تھا کہ اس نے جب یہ دعویٰ کیا کہ نبض سے تشخیص نہیں ہو سکتی آج کے دور میں، صرف ہاتھوں کی لکیروں سے، جو میں جس کو ایجاد کیا ہے، میں نے جو ایجاد کی اس سے ہی ممکن ہے، تو اس پر میں نے اعتراض کیا۔ میں نے کہا آپ کو اس طرح کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے آپ جو اپنا مداری پنہ سکھا رہے ہیں سکھائیں لوگوں کو، اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لاکھ لیں 5 لاکھ لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن جو سینکڑوں سال سے ایک طب کا علم، ایک علم جو ہے آپ جو سکھا رہے ہیں وہ علم نہیں ہے، جو علم جو چل رہا ہے اور ہزاروں حکماء اس وقت بھی دنیا میں موجود ہیں، اس علم کی روشنی میں اس نور کو پھیلا رہے ہیں، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو آپ جھوٹا نہ کہیں کہ یہ سارے غلط ہیں، یہ نبض سے کوئی تشخیص نہیں ہوتی، غلط ہے۔ تو یہ بات میں نے کہی تو اس کذاب کو، اس مداری پنے کو جو ہے وہ غصہ آ گیا، اور اس نے پھر وہ ویڈیوز بھی کچھ بنائی میرے بارے میں اور بڑے بڑے دعوے کر دیے، یہ 1 کروڑ کا چیلنج کر دیا کہ آئیں میرے ساتھ بیٹھیں، میرے پاس سنتیں ہیں، پھر سنتیں دکھانا شروع کر دی۔ میں نے آپ سے سنتیں نہیں مانگی جناب، میں نے آپ سے سنتیں نہیں مانگی، میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ یہ ثابت کریں کہ نبض سے تشخیص آج کے دور میں ناممکن، آپ نے جس طرح کہا نا 100% نہیں ہو سکتی، تو آپ یہ ثابت کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر آپ نے ثابت کرنا ہے تو آپ یہ ثابت کریں کہ جس طرح آپ کا دعویٰ ہے کہ ہاتھوں کی لکیریں مزاج کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی ہیں، آپ ثابت کریں۔ دیکھیں نبض زبان کا رنگ اور پیشاب کا رنگ جو عام طور پر حکماء جس کے ذریعے تشخیص کرتے ہیں، کچھ اور چیزیں بھی ہیں، یہ تو گھنٹوں کے حساب سے تبدیل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مزاج کے ساتھ گھنٹوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، پیشاب کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، زبان تبدیل ہو جاتی ہے، نبض تبدیل ہوتی ہے۔ تو آپ کا اگر یہ دعویٰ ہے کہ ہاتھوں کی لکیریں بھی تبدیل ہوتی ہیں نا، تو آپ دکھائیں ذرا، آپ دکھائیں، گھنٹوں میں تبدیل کر کے دکھائیں کسی کی لکیر، اس کا مزاج چینج ہو اور اس کی لکیر چینج کر کے دکھائیں آپ، کیسے چینج ہوتی ہیں لکیریں، آپ یہ دکھائیں۔ دعویٰ آپ کا ہے یہ، اور یہ دعویٰ بھی آپ کا ہے کہ نبض سے تشخیص نہیں ہوتی، ناممکن ہے آج کے دور میں، 100% غلط ہے تشخیص، یہ دعویٰ آپ نے کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر مجھے واٹس ایپ میسج کر کے کہنے لگا کہ آپ نے اپنی ویڈیو میں جن حکیموں کے نام لیے، میں نے کس کا نام لیا تھا؟ میں نے کہا تھا حکیم ظفر اللہ امبالوی صاحب، عظیم ایک بڑے حکیم ہیں، حکیم میاں رشید الرحمان صاحب پتوکی والے، حکیم ظفر اللہ امبالوی صاحب فیصل آباد والے، حکیم ظہور احمد جنجوعہ صاحب کا نام لیا تھا، اور کسی کا نام لیا تھا۔ مجھے کہتا ہے کہ یہ جن حکیموں کے تم نے نام لیے ہیں نا، یہ کوئی حکیم شکیم نہیں ہے، میں ان کو حکیم ہی نہیں مانتا۔ یعنی وہ اپنے علاوہ کسی کو حکیم ماننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں دنیا میں واحد میں ہی حکیم ہوں، اور طب کا مجد بھی میں ہی ہوں، میں ہی ایجاد کرنے والا ہوں۔ تو اس طرح کے یعنی دعوے کرنے والی یہ مداری ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ کو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کذاب ہے، جھوٹا انسان ہے، یہ میڈیکل کیمسٹری ہے، بس اس کا اس نے سمجھ لیا ہے، اس کو کسی سے سمجھ لیا ہے یا لٹریچر سے سمجھ لیا ہے، اور اس کے کچھ بنا دیے ہیں۔ پہلے کہہ رہا تھا 1 لاکھ میں سیکھیں، اور کچھ لوگوں نے سیکھ لیا، اب ان کو دوبارہ پھنسانے کے لیے اب اس نے لیول بنا دیے، جی لیول 2 سیکھیں، پھر لیول 3 سیکھیں، اور اب کچھ دن پہلے اس نے لیول 4 بھی لانچ کر دی ہے، پھر اب اس کے وہ مزاج کیا کہتے ہیں وہ بھی لانچ کر دیے ہیں۔ تو اس طرح یہ لوگوں کو لوٹ رہا ہے، ایک مطلب اس طریقے سے پھنسا کر۔ تو یہ میڈیکل کیمسٹری ہے، یہ میڈیکل پامسٹ ہے، کوئی اس طرح کا یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کوئی اس پر نازل ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ نے کوئی اس پر نازل کی ہو، وحی کی ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ میں سے جو حضرات انگریزی جانتے ہیں سمجھتے ہیں، وہ گوگل میں میڈیکل کیمسٹری لکھیں، کتابیں بھی آ جائیں گی، اور یہ آپ سمجھ جائیں گے۔ یہ کچھ علامات ہوتی ہیں، کچھ ویڈیوز میں نے بھی بتائی ہیں، کچھ کتابوں کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے لکھی ہے، اور یہ میڈیکل کیمسٹری بہت سارے لوگ سکھاتے بھی ہیں۔ یہاں اسلام آباد میں بھی حکیم سبحان ہیں، ادھر کھنا پل کے قریب کسی جگہ پر ہوتے ہیں، میری ملاقات تو نہیں ہوئی ان سے، لیکن ادھر کہیں ہوتے ہیں۔ ان کا واٹس ایپ گروپ میں انہوں نے مجھے خود ایڈ کیا تھا، وہ وہاں پر سکھا رہے تھے، تو
لیکن بہت زیادہ وہ میسیجز ہوتے تھے تو مجھے اس چیز میں دلچسپی نہیں تھی، میں نے گروپ چھوڑ دیا. میں نے خود انہوں نے مجھے ایڈ کیا تھا کہ آپ بھی سیکھیں یہ، تو مجھے دلچسپی نہیں تھی، میں نے چھوڑ دیا، گروپ ہی چھوڑ دیا. بار بار میسیج اس میں آتے تھے. تو یہ میڈیکل کیمسٹری بہت سارے لوگ سکھاتے ہیں، تو اس کی ظاہر ہے کچھ حدود ہیں، اس حدود کے اندر رہتے ہوئے بندہ سیکھ سکتا ہے. اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ میڈیکل کیمسٹری مطلب ایسی علامات ہوتی ہیں کہ جن سے انسان کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے. اور یہ کوئی ایسی وہ چیز نہیں ہے، بہت ساری علامات ہاتھوں میں ہوتی ہیں، انسان کے چہرے میں ہوتی ہیں، آنکھوں میں ہوتی ہیں، کانوں میں ہوتی ہیں، انسان کے چال چلن میں ہوتی ہیں، انسان کے بول چال میں ہوتی ہیں، انسان چل رہا ہوتا ہے اس میں ہوتی ہیں. جو ہے ایسی بہت ساری علامات ہوتی ہیں. یہاں تک کہ عورت کوئی چل رہی ہے تو یا مرد کوئی چل رہا ہے تو اس کی چلنے کے انداز کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے. یہاں تک پتہ چل جاتا ہے. تو یہ تو مشاہدات، تجربات اور علامات ہوتی ہیں، اور یہی وہ چیز ہے. بس کچھ ہاتھوں کی لکیروں کے حوالے سے جو میڈیکل کیمسٹری میں انگریزی لٹریچر کے اندر سے کچھ چیزیں اس نے اٹھا لی ہیں اس مداری نے، بھاٹی چوک کے اس مداری نے، اور یہ بس اس کا ترجمہ بیچنے والا وہ حکیم ہے، آپ سے 1 لاکھ روپے لے رہا ہے. اس کے دھوکے میں نہ آئیں. یہ کذاب ہے، جھوٹا انسان ہے اور انتہائی بدتمیز انسان ہے. یہ قبروں سے مردوں کو اکھاڑنے والا انسان ہے. ٹھیک ہے نا. اب حکیم اقبال مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کتنی عظیم شخصیت تھے، اور لاکھوں، ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں نے ان کی ویڈیوز سے فائدہ اٹھایا، اور انسانیت کو فائدہ ہوا، سب کو فائدہ ہوا. اور وہ اتنے یعنی کہ مخلص انسان تھے کہ کہ ان کے پاس مطلب ان کو لوگوں نے یورپ بلانے کی آفرز آئیں میرے سامنے. ان کو لوگ دعوت دے رہے تھے، آپ برطانیہ آئیں، یہاں پر آ کر جو ہے کچھ تھوڑا سا چکر لگا لیں، وزٹ پہ آ جائیں، مہینے کے لیے آ جائیں، یورپ میں آ جائیں، امریکہ میں آ جائیں. لوگوں نے آفرز کی، ٹکٹ بھیجنے کی کوشش کی. لوگ ان کو حج پر بھیجنا چاہ رہے تھے. لیکن ہر انسان کے مزاج ہوتا ہے. ان کا مزاج ایسا تھا کہ انہوں نے ساری آفریں ٹھکرا دی، کسی چیز کی طرف انہوں نے رغبت نہیں کی. ٹھیک ہے نا. وہ کچھ بھی مطلب ان کے اندر ایک ایسا اخلاص تھا، وہ ایک ایسے اللہ کے ولی تھے کہ ان چیزوں کی ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی. نہ ان کو پیسے کی پرواہ تھی، نہ طلب تھی، نہ ان کو کسی اور چیز کی پرواہ اور طلب تھی. تو یہ ان بھاٹی گیٹ کے مداریوں کی طرح وہ نہیں تھے. لیکن یہ بھاٹی گیٹ کا مداری اب ان کی قبر کو اکھاڑ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. مردے جو ہے وہ اکھاڑنے کی کوشش کر رہا ہے. ان کی جو ہے وہ کچھ ویڈیوز میں سے کچھ باتیں لے کر فضول قسم کے اعتراضات کر رہا ہے کہ وہ تو یہ تھا اور وہ تھا. ایک اس نے مجھے میسج کر کے کہنے لگا وہ تو کپڑا بیچتا تھا، وہ تو کپڑا بیچتا تھا. میں نے کہا کپڑا بیچنا کوئی عیب کی بات ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت دنیا میں اسلام اور مسلمان ان کے اس بتائے ہوئے مذہب پر، تشریحات پر عمل کر رہے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان. وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی کپڑا بیچتے تھے. ان کی بھی کپڑے کی دکان ہوتی تھی، اور جس دن بادل ہوتے تھے تو وہ دکان بند کر دیتے تھے اپنی، کہ بادل میں روشنی کم ہو جاتی اور گاہک کو کپڑا صحیح نظر نہیں آتا. تو اس لیے جس دن بادل چھا جاتے تو اپنی دکان ہی بند کر دیتے تھے، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ ہو جائے. تو کپڑا بیچنا، کیا کپڑا بیچنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ حکیم نہیں ہے؟ تو آپ کیا ہیں؟ آپ تو وہ مداری ہیں جو بھاٹی چوک میں بیٹھے ہوتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ آپ کے والد صاحب شاید وہاں پر ہوں گے، ان کی دکان ہوگی مداری کی، اور انہوں نے آپ کو کچھ 4 ٹکے جو ہے لفظ پڑھا دیے ہیں، اور اس پہ آپ جو ہے اتنا بڑا ناز آپ کو شروع ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.